اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودزت الحرامہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ روایت میں موجود ہے اگر تقدیر میں لکھی چیز کو کوئی چیز بدل سکتی تو وہ نظر بد ہے۔ عزیز دوستو، نظر بد ایک بہت ہی اچھے شہ سوار کو اس کی سواری سے گرا سکتی ہے، ایک بہت ہی اچھے تیراک کو پانی میں ڈبا سکتی ہے، ایک بہت ہی اچھے ہوا باز کو اس کی اونچائی سے گرا سکتی ہے، ایک بہت ہی اچھے انسان کو پہاڑ سے دھکا دے سکتی ہے، ایک بہت ہی خوبصورت انسان کو بدصورت بنا سکتی ہے، اور ایک صحت مند انسان کو موت کے منہ تک پہنچا سکتی ہے۔ نظر بد کا شکار ایک دن میں نہیں بلکہ ایک لمحے میں انسان ہوتا ہے۔ آپ کے عزیز و قریب دوست یار یا آپ خود کبھی دبئی، سعودیہ یا کسی بھی عرب ممالک گئے ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں کے جو رہائشی ہیں، جو وہاں کے رہنے والے ہیں، وہ کالا جادو جنات سے نہیں ڈرتے بلکہ نظر بد سے ڈرتے ہیں، اور وہ ہر وقت اسی پریشانی میں رہتے ہیں کہ کہیں ہمیں نظر بد نہ لگ جائے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ کالا جادو اور جنات کا اثر تو آرام آرام سے ہوگا اور اس کا علاج بھی ہو جائے گا، لیکن نظر بد کا پتہ نہیں چلتا اور ایک لمحے میں انسان اونچائی سے گر کے ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کا ذکر قرآن و حدیث میں بہت بار آیا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے نظر بد کا ذکر کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ احادیث میں نظر بد کا ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، ساتھ اس کی بیٹی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چہرہ دیکھا تو اس عورت کو بتایا، کیا تو اس پہ نظر بد کا دم نہیں کرتی؟ اس کو نظر ہے جس کی وجہ سے اس کے چہرے پہ یہ دانے ہیں، تو اس پہ نظر بد کا دم کیا کر اور یہ صحت مند ہو جائے گی۔ نظر بد برحق ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ ان کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی، اے امیر خلافت، اے شیر خدا، اے علی رضی اللہ عنہ، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمیں نظر لگی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے شخص، اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ کسی کو نظر بد لگی ہے یا نہیں تو اس کے چہرے کو دیکھ۔ اگر اس کے چہرے کا رنگ زرد مائل پڑنا شروع ہو جائے یعنی پیلا پڑ جائے تو سمجھ جا کہ اسے نظر بد لگی ہے اور اس کو علاج کی بہت ضرورت ہے۔ عزیز دوستو، ویسے تو نظر بد کا علاج کافی طرح سے ہو جاتا ہے، لیکن آج ہم بہت ہی اچھا اور سٹرونگ طریقہ لے کے آئے ہیں۔ آپ نے بس ایک قرآن کا لفظ استعمال کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کی نظر بد جڑ سے ختم ہو جائے گی اور فوراً ختم ہوگی، اور دوبارہ وہ آپ کے آگے ایک قسم کی ڈھال، کوچ اور ایک قسم کی شیلڈ بنا لے گا۔ یعنی اگر وہ نظر بد دوبارہ کوشش بھی کرے گی آپ کو ٹچ کرنے کی یا لگنے کی تو وہ ڈھال آگے سے اس نظر بد کو روک لے گی۔ اگر آپ میں یہ نشانیاں موجود ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو نظر بد لگی ہے اور آپ کو علاج کی بہت ضرورت ہے۔ جسم پہ سرخ کلر کے دانے بن جانا، منہ پہ یکدم دانے آ جانا، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جانا، عورتوں کے بال گرنا شروع ہو جانا، کاروبار کا، عہدے کا، منصب کا ایک دم سے برباد ہو جانا، ہر وقت غصے میں رہنا، دانتوں کے پچھلے حصے میں درد محسوس ہونا، اچانک چکر آ جانا، سستی جیسا رہنا، کام کی طاقت نہ رہنا، آنسو آنا، نیند پوری ہونے کے باوجود سستی رہنا یا ایسا محسوس ہونا کہ آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی، سونے کے بعد بھی تھکاوٹ محسوس ہونا، جسم کا کوئی حصہ اچانک کانپنا شروع ہو جانا، اسپیشلی آنکھ کے اوپر والا حصہ یا دایاں یا بایاں، آنکھوں کے آگے دھواں آ جانا، یعنی پہلے آپ کو بالکل کلیئر نظر آ رہا ہو لیکن بعد میں ایک دم آپ کو ایسا لگے کہ آپ کی آنکھیں دھندلا یا بلر دیکھ رہی ہیں، آنکھوں میں درد شروع ہو جانا یا ایسا محسوس ہونا کہ آپ کی آنکھوں پہ بہت بوجھ ہے، چہرہ ایک دم سرخ پڑ جانا، کانوں سے گرمائش نکلنا یا کان سرخ ہو جانا، ایسا لگے کہ کانوں میں سے دھواں نکل رہا ہے، پیٹ میں گیس بننا، کثرت سے بہت زیادہ پیٹ میں گیس بننا شروع ہو جانا،
بار بار جمائی آنا، دماغ پہ جسم پہ بوجھ محسوس ہونا، الٹی جیسا محسوس ہونا، ایسا لگنا کہ آپ کو الٹی آنے لگی ہے لیکن آپ کو الٹی نہ آئے اور آپ کو عجیب عجیب سے ڈکار آنا شروع ہو جائیں، نمازوں سے دور بھاگنا، دوستوں اور رشتہ داروں سے ملتے وقت دوری اختیار کرنا، بچے کا ایک دم چڑچڑا اور لڑاکا ہو جانا، شوہر اور بیوی میں یکدم لڑائی شروع ہو جانا۔ عزیز دوستو، یہ چند نشانیاں نظر بد کی ہیں، اور نظر بد برحق ہے، اور نظر ماں باپ کی بھی بچوں کو لگ جاتی ہے، جبکہ ماں باپ کی کبھی کوئی نیت ایسی نہیں ہوتی کہ اپنے بچوں کو وہ نظر لگائیں، لیکن نظر ایک ایسا عمل ہے جو آپ انجانے میں بھی لگا دیتے ہیں اور آپ کو معلوم نہیں ہوتا۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی کئی بار نظر بد کا وار کیا گیا، انجانے میں بھی اور جان بوجھ کے بھی۔ جیسے بنو اسد کے قبیلے سے ایک شخص کو خاص طور پہ بلایا گیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر بد لگائے، کیونکہ یہ لوگ بھی جانتے تھے کہ نظر کا وار ایسا ہے کہ جس سے اگلا بالکل ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ عزیز دوستو، نظر بد کا علاج بہت ہی سمپل اور آسان ہے۔ قرآن پاک کی سورت ہے سورہ کہف، اور یہی لفظ کہف، کاف ہے فے، 7 بار اس مریض کے ماتھے پہ جسم پہ لکھ دیں جس کو نظر بد لگی ہے، اور سورہ کہف کی پہلی 10 آیات اس طرح سے پڑھیں کہ اس کے کانوں میں اس کی آواز جائے۔ اگر وہ مریض خود اپنا علاج کرنا چاہتا ہے تو وہ یہی کام کرے، اپنے ماتھے پہ، بازو پہ، جسم پہ 7 بار اپنی انگلی کی مدد سے کہف لکھ لے اور ساتھ میں سورہ کہف کی پہلی 10 آیات پڑھ لے۔ انشاءاللہ باحکم خدا اس کی نظر بد مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے کاروبار پہ یا گھر پہ نظر بد موجود ہے تو آپ اپنی انگلی کی مدد سے، اگر آپ وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچا سکتے تو اپنی انگلی دور رکھ کے اپنی انگلی اس طرف رکھ کے ہوا میں کہف لکھ دیں، یعنی ہر دیوار کی طرف انگلی کریں اور اس طرف کہف، کاف ہے فے، کہف لکھ دیں، چھت پہ، دیواروں پہ 7 بار، یعنی ایک دیوار پہ 7 بار کہف لکھیں، پھر دوسری دیوار پہ، پھر تیسری دیوار پہ۔ اگر آپ ٹچ نہیں کرنا چاہتے تو دور سے ہاتھ رکھ کے بھی لکھ سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ سورہ کہف کے بہت سارے فضائل ہیں، جیسا کہ جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے بھی محفوظ رہتا ہے اور نظر بد سے بھی بچے گا، اور جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، یعنی ہر جمعے جو سورہ کہف کی ایک بار تلاوت کرے گا تو ایک جمعے سے اگلے جمعے تک اللہ اس شخص کے لیے ایک نور بنا دے گا۔ حدیث میں موجود ہے کہ ایک صحابی سورہ کہف پڑھ رہے تھے تو ان کا گھوڑا بتک گیا، کیونکہ آسمان سے سورہ کہف سننے کے لیے فرشتے نازل ہو گئے۔ اور سورہ کہف اس چیز کو بھی بتاتی ہے کہ آپ بے شک تھوڑے ہوں یا کمزور ہوں، اگر آپ کا اللہ پہ ایمان ہے یا اللہ آپ کے ساتھ ہے تو اگلا جو مرضی کر لے آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ عزیز دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ٹرو اسلامک انفو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور نزدیک ہی لگے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائم پہ پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما،
مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا، اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا، اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ہم گنہگار سیاکار جو بھی ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک، ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔